بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 131 131 صحیح بخاری۔ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے اور میرے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا۔ تب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی خود اس کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے اسے ایسے قیمتی سرمایہ سے زیادہ محبوب ہوتا۔ مقصد کہنے کا اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کو کوئی صحیح بات معلوم ہے تو پھر آپ اس میں کوئی گھبراہٹ محسوس نہ کریں، کوئی شرم محسوس نہ کریں اور جو آپ کے دل میں ہے وہ بتا دیں، نہ اپنی عمر کو دیکھیں کہ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں۔ اگر صحیح بات ہے اور مستند بات ہے، آپ کو معلوم ہے تو پھر بتا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 132 132۔ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مضی کی شکایت تھی، تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے، ہاں وضو فرض ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر بیماریاں پریشانیاں آتی رہتی ہیں اور ہر انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں لگتی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے اس کو بہت سے مسائل آتے ہیں۔ تو بہرحال اس مرض میں بتایا گیا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ غسل نہیں ہے، بس وضو فرض ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم کو ان حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 133 133 نمبر۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام حجفہ سے اور نجد والے قرن منازل سے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام حجفہ سے اور نجد والے قرن منازل سے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں احرام کے باندھنے کا جگہ کا بتایا گیا کہ کن لوگوں نے کس جگہ پہ احرام باندھنا ہے۔ تو ایک آخری جملے میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ آخری جملہ یاد نہیں ہے، تو وہ کنفیوژن اپنی جگہ، لیکن بہرحال احرام باندھنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 134 134 نمبر۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے، نہ صافہ باندھے، اور نہ پاجامہ، اور نہ کوئی سرپوش اوڑھے، اور نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ تو اس میں احرام باندھنے کے لیے بتایا گیا کہ کس طرح سے کیا پہننا چاہیے، اس کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔